پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، یوم تکبیر کے حوالے سے ہماری کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہمیں مکہ سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمر مبارک مند۔ ڈاکٹر صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بالخصوص جو نیوکلیئر دھماکے پاکستان نے کیے اور پاکستان کو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بنانے میں سینٹرل کردار ڈاکٹر سمر مبارک مند کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ یوم تکبیر آج ہے لیکن ملک کے اندر اس کی دھوم نہیں ہے۔ یہ وہ یوم تکبیر نہیں ہے جو ہم نے آج سے چند سال پہلے دیکھا۔ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا ہماری نیوکلیئر پاور ہونے میں کسی کو خدشہ ڈیولپ ہو گیا ہے یا ہم باقی معاملات کو نہیں سنبھال پائے؟ میرا یہ ایسا خیال ہے کہ یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ کچھ سالوں سے اس کا سیلیبریشن جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے فیل یہ ہوا ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کو اون کرتی ہے، کیے ہوئے کام کو اتنا اون نہیں کرتی۔ تو ڈاکٹر صاحب جو کریڈٹ دینے کا معاملہ ہے، کیا ہمیں واقعتاً سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ ویسے دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں جو خود کو ایٹمی طاقت بنانے کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا سیلیبریشن کیا ہے اس میں؟ پاکستان کے لیے تو ایک سیلیبریشن کا سگنیفیکنس جو ہے، اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر ایک ڈیٹرنس قائم کرنے کی وجہ سے ہماری برِ صغیر میں عزت اضافہ ہوا ہے، ہمارا بیلنس آف پاور جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے۔ آج ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے حریف کے ساتھ عزت کو دیکھتے ہیں اور ایک کے ساتھ ٹریڈ کی باتیں کرتے ہیں، مسائل کو میز پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹریڈ ڈیلیگیشنز آتی ہیں، ہماری ڈیلیگیشنز اور ہمارے انڈسٹریل ایگزیبیشنز اور ٹریڈ ایگزیبیشنز ان کے اس پار ہوتے ہیں، تو یہ اب امن کی آشا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی طرح سے ممکن ہوا کہ جب آپ کا ایک بیلنس آف پاور ریسٹور ہوا، اور بیلنس آف پاور کبھی بھی کنونشنل ویپن جو آپ جتنے مرضی کرتے جائیں اس طرح سے ریسٹور نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہمارے اتنے وسائل تھے اور نہ ہماری اتنی مین پاور۔ تو یہ نیوکلیئر دھماکوں کے ذریعے یا ہمارے میزائل پروگرام کے ذریعے ہی ممکن ہوا کہ آج پاکستان کمفرٹیبلی بیٹھ کے آرام سے برِ صغیر میں عزت کے مقام پہ ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹف ڈیسیژن تھا پاکستان کو کوورٹ نیوکلیئر پاور سے اوورٹ نیوکلیئر پاور میں کنورٹ کرنے کا۔ ظاہر ہے پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھی، ہندوستان نے جو کر دکھایا اس کے بعد ہمیں کرنا ہی تھا۔ ذرا اگر آپ تاریخ ریکارڈ کو سیٹ کرنے کے لیے بتائیے گا کہ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہمیں ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بننا ہی پڑا؟ یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے۔ جب مجھے وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا 13 تاریخ کی رات کو، اور یہ اسی ضمن میں مجھ سے گفتگو کی، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ ہم اگر یہ دھماکے نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، اور اگر کرے تو پھر کیا ہوگا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرے سے ایک اوپینین میرا مانگا ہے، اور وہ میں نے ان کو یہی بات کہی کہ آپ اس وقت اگر آپ بھی وقت یاد کریں کہ اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا انڈین پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ کے ساتھ کہ پاکستان کی اب ٹریڈ پالیسیز بھی انڈیا کنٹرول کرے گا، پاکستان کی ڈیفنس کو بھی اب انڈیا ہی اس کی ذمہ داری لے گا۔ کشمیر پرابلم اب حل ہو گیا کیونکہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر بھی اب وہ لے لیں گے، اور وہ اس طرح کی باتوں کے ساتھ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ بالکل اپنے ایگزسٹنس کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ تو پاکستان میں جو لوگ ہم بستے ہیں، ہماری ایک سائیکی ہے، ہم بڑی غیور قوم ہیں، اور میں نے وزیر اعظم سے کہا جی کہ ان حالات میں اگر آپ دھماکہ نہ بھی کریں تو آپ کو جس طرح سے وہ پھر رہنا پڑے گا برِ صغیر میں، وہ اس طرح کا ایک سچویشن ہوگی کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ہی ایک موقع ہے کہ جو ہمیں فراہم ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک باعزت ملک بنا کر ہی دکھا دیں دنیا کو، اور اس پوزیشن سے ایک آنریبل پوزیشن سے برِ صغیر میں اپنے آپ کو قائم کر لیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیلنس آف پاور کی کیا برکتیں ہیں اور کیا اس کے فوائد آگے ہو رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس تمام فیصلے میں ظاہر ہے ایک مشکل فیصلہ تھا، اپوزنگ وائسز بھی ہوں گی، کوئی ایسی وائسز تھی جو اپوز کر رہی تھی کہ نہ کریں، کیونکہ یہ عام ڈیسیژن نہیں تھا، یہ بڑا ایک ٹف ڈیسیژن تھا؟ جی
14 तारीख को DCC की मीटिंग हुई थी, जिसमें मुझे भी बाई इनविटेशन बुलाया गया था, और उस मीटिंग में मैं बैठ कर सुन रहा था। अपोजिंग वॉइसेस भी मुझे सारी मैंने सुनी और फेवरेबल वॉइसेस भी सुनी। तो अपोजिंग वॉइसेस का मैं क्योंकि मैं DCC का बात है, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि हम अपने कर्जे माफ़ करवा लें, या हम अपने F-16 जहाज ले लें, या हम अपने 5 ईयर प्लान के लिए फंडिंग ले लें। ये इस तरह की बातें ज़रूर हुई थी, और जो मेजॉरिटी थी, बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, 2/3 से ज़्यादा DCC की, वो यही थी कि ये धमाके जो है ये करने चाहिए। आपने तो DCC की मीटिंग की लाज रख ली। जो जावेद हाशमी साहब हैं, वो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि चौधरी निसार धमाकों के खिलाफ थे। नहीं, चौधरी निसार तो DCC की मीटिंग में थे ही नहीं। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो तो थे ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जरा इसके ऊपर आएगा, पाकिस्तान एक सिक्योर, एक आपने कहा कि उसके जो फवायद हैं हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे हालात हैं जो आपके सामने हैं। हम अपने सड़कें बनाने के लिए भी बैरूनी एम्बेसडर्स और सफरा के साथ हमें तस्वीर खिंचवानी पड़ती हैं। हमें अपने पुल बनाने के लिए, अपने स्कूल बनाने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए, हर काम करने के लिए हमने एक बेगिंग बाउल निकाला हुआ है। तो एक न्यूक्लियर पावर और इतना गरीब मुल्क, ये तो बड़ा ऑड सा कम्बिनेशन है डॉक्टर साहब। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उस वक्त भी बड़ी ऑड बात थी कि एक गाय भैंसें पालने वालों का मुल्क, जिसकी शरह खानगी 25-26% से ज़्यादा नहीं थी, जिसकी पर कैपिटा इनकम $200-250 थी उस ज़माने में, वो एटम बम बनाने निकला था। और वो आप देख लीजिए कि उस वक्त एक अज़म के साथ जब इसको एक नेशनल प्रोग्राम बनाकर परसू किया गया, तो ये 15-20 साल में ये ऐसी कौम ने ये काम कर दिखाया। ये हमारी कौम में एक सलाहियत है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन काम अगर हम उसकी ठान लें और गवर्नमेंट्स उसको एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दें तो वो हो जाता है। आजकल के जो हालात हैं वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम माशी तौर पे बहुत ज़्यादा अपने आप को गिरा चुके हैं। उसकी ज़्यादा वजह कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से। एक तो एनर्जी के मैदान में मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि हम इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाकर और अपने आवाम को दे रहे हैं, और हर यूनिट बिजली का जो है उसके पीछे हुकूमत को 12 से 15 रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है। जब इतनी आप सब्सिडी देंगे तो जाहिर है मकरूज होते चले जाएंगे, और आप ज़र मुबादला भी तेल पे खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो सबके सामने हैं, और यही मेरा ख्याल है इसी को कह रहे हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। तो हम जमहूरियत के हुस्न को देख रहे हैं और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इलेक्शन होते चले जाएं और हमारे हुक्मरान बेहतर से बेहतर होते जाएं, और ये वाकई हम जमहूरियत जो है ये एक अच्छा पाकिस्तान के लिए फाल चीज़ साबित हो। लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ एक ऐसी कीमत अदा कर रहे हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते।